اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت سے نجات دلانے والی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کا ایک آسان وظیفہ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ آیت نمبر 4 سورہ جمعہ کی۔ اس کا جو ایک آخری ٹکڑا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا کہ اگر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو واللہ ذو الفضل العظیم اگر کوئی شخص اس کو 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس دن ہر آفت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک ان ناگہانی آفات سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اب اگر اس پوری آیت کے ترجمے پہ اگر آپ غور کریں تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا اور اس پہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ پاک اس آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں، تو دن اس کے پڑھنے کا پھر کچھ مزہ ہی اور ہو جائے گا۔ دیکھیے، رزق کے بارے میں جتنے میرے پریشان دوست بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، آج بھی ایک دوست کا فون آیا تھا کہ جناب بہت سارے لوگوں سے پیسہ لینا ہے، کاروبار بیٹھا ہوا ہے لیکن سلسلے نہیں بن پا رہے، اور مطلب یہی کہ جب ڈیپ ڈیپتھ میں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو پتہ چلا جناب کہ مسائل تو کچھ اور ہیں، یعنی کہ گھر میں میاں بیوی کی آپس میں بہت ناچاکی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ جتنے مرضی جتن کر لو، جب تک آپ کی بیگم اور آپ کے درمیان یہ صلح صفائی نہیں ہوگی اور یہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں کہ گھر کے اس طرح کے جھگڑوں سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اچھا، ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ جناب شاہ صاحب میرے بارے میں کچھ بتائیں، یعنی میرا حساب کریں اور کتاب کریں اور یہ بتائیں۔ اچھا، مجھے یہ باتیں سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اپنے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو کسی فقیر سے نہ پوچھو، کسی پیر سے نہ پوچھو، آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے اگر ہم اپنی ذات کو اسیس کرنا شروع کر دیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ علاج کیا ہے؟ آپ ان غلطیوں کو امینڈ کرتے، ان غلطیوں سے جان چھڑانا شروع کر دیں، ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، حالات بالکل سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا اور ہمیشہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، اگر آپ فرائض سے اجتناب کر رہے ہیں، آپ کے فرائض جو ہے وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر رہے، تو پھر وظائف تو قبولیت کی طرف نہیں جاتے۔ اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کی پابندی جو شخص کرتا ہے وہ مسائل سے ویسے بچا رہتا ہے۔ اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے، پریشانی، تو وہ بہت کم وقت کے لیے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور ہٹا دیتے ہیں۔ تو برکتیں اسی کے اندر ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں حیران ہوں کہ شیاطین تو کہہ دیں، لیکن اب بھی کئی لوگ رابطہ کر کے جب بات کرتے ہیں تو وہ شاہ جی بس کوئی عمل بتا دیں کہ بس نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب شیاطین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے اتنے آپ اس کو، اپنی روح کو جو ہے وہ اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی آپ کے اندر عبادت کی وہ چاشنی پیدا نہیں ہوتی اور وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سورہ جمعہ کی اس آیت نمبر 4 کا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس شخص نے بھی اس کو کیا اپنے فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ، تو یقین کریں کہ اس کے اور اس کی جو نصیب کی دولت ہے اس کے درمیان پھر کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے اس کی غربت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے اور وہ مطلب ہے کہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ دیکھیے، رزق کے معاملات کے اندر زیادہ تر تسبیحات جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ وہ فجر کے ٹائم پہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر فجر کی نماز ہی اگر وہ کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو مجھے بتائیے کہ باقی تو کام ہی سارا، جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت وہ سو رہا ہے، تو باقی تو معاملے ساری چوپٹ ہو گئے۔ تو فجر کی نماز بہت اہم ہے اور اس پہ یہ آپ کر لیں اس کا عمل، یا پھر عشاء کو کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ یہ 2 ٹائم ہے جی، زیادہ بیٹر میں کہوں گا فجر کی ٹائم ہے۔ آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 313 بار سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار، اور یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ کم از کم آپ اس کو جو ہے وہ مسلسل کریں
تو 41 دن اس کو ضرور کریں. بہنیں آپ 20 کر کے 21 دن کر کے گیپ کے دن نکال کے اس کو 41 دن پورا کریں. تو آپ یقین کریں کہ پھر اس کے بعد آپ اس کو صرف ہر نماز کے بعد بھی ایک بار یا 3 بار اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کی زندگی پر پھر آپ کو رزق کی کبھی کوئی کمی یا محتاجی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی عبادت کریں, کوئی ریاضت کریں, کوئی ذکر کریں, کوئی وظیفہ کریں, تو اس میں بھی مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. اس میں بھی ایک یعنی کہ آپ کو ایک لگاؤ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چند دن کرنا ہے پھر کوئی اور وظیفہ دیکھنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے. یہ جو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے, جو لوگ رابطے میں آتے تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ جی وہ کر رہے تھے, اب آپ نے یہ بتایا اب یہ نہ کر لیں. جس چیز سے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ملنا شروع ہوا وہ آپ کرنا شروع آپ نے کر دیا, بہتر ہو رہا ہے. ابھی جب میں نے آپ کو 11 دن بولا, آپ نے کہا 11 دن میں ایک بھائی کا بھی فون آیا کہ جناب ایک عمل میں نے کیا آپ کا, تو اس کا 11 دن میں یہ اثر ہوا کہ جن لوگوں سے میں نے پیسے لینے تھے وہ لوگ رابطے میں تو آ گئے ہیں لیکن ابھی پیسے واپس نہیں. میں نے کہا بیٹا 11 دن اور کرو اس کو, کہ ایک چیز فائدہ دے رہی ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ تاکہ وہ جب تک واپس نہیں آتے اس کو کریں. کیونکہ ہم پرابلم یہ ہے نا, جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اپنے اندر کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو عمل ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں مل پا رہا ہوتا. تو اس وجہ سے آپ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں. رابطہ کر لیا, بہت اچھی بات ہے, میں نے بھی ان کو بتا دیا. تو اس طرح سے یہ مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان مسائل کو دور فرمائے. میں نے آپ کو عمل بتا دیا. ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا اگر پسند آئے. اور کسی ایسے مسئلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تاخراتیں آ رہی ہیں, نیک دن ہیں, عبادت کے دن ہیں, دعائیں کی جائیں گی. آپ بھی کسی مسئلے میں سٹک ہوئے ہیں تو اپنا مسئلہ ضرور کمنٹ میں نام کے ساتھ لکھیے تاکہ اس پہ اسپیشل دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے اور آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے. اور مسئلہ اگر آپ یہاں پہ نہیں بتا سکتے تو واٹس ایپ پہ آ جائیے. واٹس ایپ کا نمبر آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دیا جاتا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد آن ورڈ آپ جو ہے صرف افطار ٹائم پہ اور تراویح کا وقفہ ہوتا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. ابھی میں جب کال شام کل کی بات ہے کال کر رہا تھا تو ایک صاحب ساؤتھ افریقہ سے مسلسل کالز کر رہے تھے. تو وہ کال مجھے, میں کیا کرتا, جس سے بات کر رہا تھا اس کی تو نہیں میں رد کر سکتا تھا نا. تو جیسے وہ کال اینڈ ہوئی میں سمجھا شاید وہ بہت پریشانی ہوئی, دوبارہ میں نے اس کو خود کال کر لیا. تو یہ دیکھا کیجئے تھوڑا سا کہ اگر کال ایک بندے سے ہو رہی ہے چاہے بات لمبی ہو گئی ہے تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے. اسی لیے میں اکثر جو باہر کے ممالک کے دوست ہیں جو امریکہ سے, یو ایس اے سے, یو کے سے, برطانیہ اور یہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا وغیرہ سے جو فار ایسٹ دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس پہ چارجز تو کوئی نہیں ہے, آپ ایک میسج کر کے ٹائم لے لیا کیجئے تاکہ اس طرح کے مسائل سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں اور آپ کی بات جو ہے وہ تسلی سے سنی جا سکے. تو کئی لوگ جو رابطہ کر لیتے ہیں ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اور ان کی بات تسلی سے سنی جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی, آئی ہوپ کہ یہ میسج آپ تک کنوے ہو گیا. اب دعاؤں کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اور پورے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ یا رب العالمین جو لوگ بھی اس وقت یہ ویڈیو پہ یہ دعا دیکھ رہے ہیں, یا اللہ جو پریشان ہیں, جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ سب کے رزق میں اضافہ فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جن کے کاروبار نہیں چل رہے اللہ ان کے اندر کاروبار میں ترقی نصیب فرما. یا رب العالمین جن کی اولادیں بے راہ روی کا شکار ہیں اور جو ماں باپ جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی, اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے. اور یا اللہ ہم سب کو اپنا بھی فرمانبردار بنا, فرائض ادا کرنے والا بنا, حضور سے محبت کرنے والا بنا, سچی محبت کرنے والا بنا. اور جو لوگ روضہ رسول اللہ کی حاضری کی خواہش دل میں رکھتے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف کی خواہش دل میں رکھتے ہیں, مجھ سمیت اللہ سب کی یہ خواہش کو پورا فرمائے اس رمضان کے صدقے. آمین ثم آمین. آمین کہیے گا. اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت رہتی ہے. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.